16ویں نمبر پر عمل ہے اللہ کے سامنے آہو بکا کرنا۔ اللہ کے سامنے آہو بکا کرنا یعنی اللہ کے سامنے رونا۔ اللہ رب العزت کو یہ صفت ایمان والوں کی بڑی پسند ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی زندگی میں ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی 2 قطروں کی اللہ بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب بھی یہ ندامت کے ساتھ بہہ جائیں اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور انسان جو اللہ سے مانگے اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کو آنسو بڑے پسند ہیں، اور جہاں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ان صفات میں ایک صفت بھی یہ بیان فرمائی، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ کے نیک بندے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، یبکون اور اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور اس طرح آہو بکا سے، رونے سے، خشوع خضوع سے ان کے اعمال اور عبادات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صفت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے یہ صفت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے رونے سے عزت دی ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 281 ہجری کی مستقل ایک کتاب ہے الرقۃ والبکا، اس میں حضرات صحابہ سلف کے سب رونے کے واقعات ہیں کہ وہ کتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ امام ابن قدامہ متوفی 620 ہجری کی الرقۃ والبکا، سب رونے والوں کے واقعات ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفی 597 ہجری کی بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر، سب رونے والوں کے واقعات۔ تو سلف میں اللہ نے جس کو عزت دی اس کی زندگی کا ایک بنیادی وصف ان کی زندگی میں رونا تھا۔ آج ہم مخلوق کے سامنے تو روتے ہیں اپنی حاجات ذکر کر کے، ضروریات ذکر کر کے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، تنہائی میں اٹھ کر اپنی زندگی پہ ندامت کے آنسو بہانا، مستقبل کے لیے اللہ سے مانگنا، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اور اللہ جن کو یہ صفت عطا فرما دے اللہ ایسے ہی لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ اس لیے آپ جتنے لوگ دیکھیں گے جن کو اللہ نے ماضی میں عزت دی، جن سے اللہ نے دین کی خدمت لی، جن کے علم کا فیض دنیا میں پھیلا، اللہ نے تصنیف، تالیف، تحقیق، تدریس، دعوت کے میدان میں کام لیا، ان کا رات کا آخری پہر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، عبادت میں، آہوزاری میں گزرتا تھا۔ حضرت فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ واقعہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا۔ یہ وہ انسان تھے جو اتنا کثرت سے روتے تھے کہ اب ان کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگتے تھے تو ان آنسوؤں میں وہ مائل ہوتے تھے، سرخی مائل، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح کے وہ آنسوؤں میں خون کا رنگ ہے۔ تو روتے روتے کثرت کی وجہ سے وہ جو سفیدی تھی وہ ختم ہو گئی، اور آہو بکا اور خشیت، تضرع اور عاجزی اتنی تھی، جب روتے تھے آنسوؤں کے قطرے یوں محسوس ہوتے تھے جس طرح کہ اس میں خون کا رنگ ہو، غالب ہوتا تھا، خون کا رنگ نظر آتا تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوں، اور اللہ سے یہ مانگتا ہوں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے، اور جو گناہ ہیں اللہ دنیا میں معاف فرما دے، آخرت کا حساب و کتاب بہت مشکل ہے۔ تو ساری زندگی روتے روتے گزر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے، یعنی اتنا کثرت سے روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے نشانات تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ فرمایا کس عمل پر ہوئی؟ کہا اسی رونے پر۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا فتح بن سعید سے تو کیوں اتنا روتا تھا؟ فرمایا یا اللہ خشیت کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے کہ میری زندگی میں گناہ تھے،
تو امام غزالی علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا 40 سال سے تیرے اعمال جو پیش ہو رہے تھے ہمارے سامنے اس میں تو ایک بھی گناہ نہیں تھا، تو کیوں اتنا روتا تھا؟ 40 سال سے تیرے اعمال جب فرشتے لاتے تھے اور تیرے اعمال لکھے جاتے تھے اس میں گناہ تو کوئی نہیں تھا، تو اتنا روتا کیوں تھا؟ فرمایا یا اللہ خشیت میں تیرے ڈر میں روتا تھا۔ تو اللہ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہیں اور اللہ آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے، اس لیے آنسوؤں کو مخلوق کے سامنے نہیں بہانا چاہیے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس اللہ کے سامنے بہانا چاہیے جو سونے چاندی اور خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمان کے سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو اللہ نے انہیں بہترین انجام دیا اور ان کی مغفرت ہوئی، عمل کیا بنا؟ اللہ کے سامنے رونا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہم بھی چاہیں کہ حسن خاتمہ ہو، اللہ ہماری مغفرت کرے، تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ان 7 خوش نصیب انسانوں میں ایک انسان ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں آنکھیں بہہ جائیں، ففاضت عیناہ، اتنا روتا ہو کہ اس کی آنکھیں بہہ جائیں، اتنا روتا ہو، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں رجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، خالیا تنہائی میں، اور ایسا روتا ہو گویا اس کی آنکھیں بہہ جائیں گی۔ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہے، اس لیے میں اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں رقت قلب عطا کرے۔ رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے دل پر ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر کرتا ہے پھر دھبا لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہ دھبے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر ہدایت کی بات، دین کی بات، قرآن اور حدیث کی بات اثر نہیں کرتی، پھر انسان بسا اوقات معاذ اللہ استہزاء کرتا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ گناہ بنے۔ اس لیے کوشش ہو کہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی روزانہ 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھے اور اللہ کے سامنے ہمیشہ رویا کرے، اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے 4 اعمال سے۔ دل نرم ہوتا ہے، نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت سے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کے لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن۔ آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد رکھنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس لیے پہلا عمل ہم میں سے ہر ساتھی موت کو یاد رکھے، اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ قبرستان کا چکر لگائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے فرماتے تھے ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن، نہ ہو سکے تو مہینے میں تو انسان ضرور چکر لگائے۔ یہ ٹوٹی قبریں، یہ ویران قبرستان، یہ گرد و غبار اور یہ کتبے لگے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، آج دنیا سے گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، ہمیشہ سدا بہار ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت، کوشش ہو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وقت بڑا بابرکت وقت ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ اور ہم یہ قیمتی وقت برکت والا سونے میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، اعمال میں برکت نہیں، عبادت میں برکت نہیں۔ تو ہم نے قیمتی وقت تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اعمال کا وقت ہم نے سونے میں ضائع کر دیا، تو برکت کہاں سے آئے؟
اس لیے کوشش ہو جہاں موت کو یاد رکھنا وہیں فجر کے بعد سے اشراق تک تلاوت، اشراق کی نماز پڑھ کر اپنی زندگی کے کام کاج شروع کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ پورے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی غیبی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک عمل میں نے عرض کیا، اللہ کے سامنے آہو بکا۔ نمبر 17 اخلاص کے سبب، اگر کوئی چاہے خاتمہ اچھا ہو اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اخلاص لے کر آئے۔ یہ بڑا وزنی عمل ہے۔ اخلاص کہا جاتا ہے انسان جو کام کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، یا اللہ تیری رضا مقصود ہے، باقی دنیا میں کوئی اور مقصود نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو۔ انسان اپنے ظاہر کو کتنا خوبصورت رکھتا ہے کہ مخلوق کی نگاہ پڑتی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے، آئینے کے سامنے بھی کھڑا رہتا ہے کہ مخلوق دیکھتی ہے، مخلوق کی نگاہ ظاہر پر، اس کو بنانے کی بڑی فکر، اللہ کی نگاہ باطن پر، اس کے بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کی نگاہ باطن پر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ صورت کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اخلاص وہ وزنی عمل ہے، خلوص وہ مقناطیس ہے جو فلوس کو کھینچ لیتا ہے۔ فلوس پیسے کو بولتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں خلوص آئے گا، اللہ فلوس پیسوں کو خود قدموں میں لائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو مال کی حیثیت نہیں، اعمال کی حیثیت ہے، اور اعمال میں مال ہے۔ اعمال کا الف اور عین ہٹتا ہے تو مال بچتا ہے، تو اللہ مال کو قدموں میں لاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک سبب اخلاص ہے۔ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 281 ہجری کی کتاب المنامات، اس میں یہ واقعات سند کے ساتھ لاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لایا، ایک بڑے عالم گزرے ہیں عامر بن ابی حفص رحمہ اللہ، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ فرمایا کس عمل پر نجات ہوئی؟ انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا، کل شیء ارید بہ وجہ اللہ عز وجل، ہر وہ کام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا وہی عمل باقی رہا تھا، اسی پر نجات ہوئی، جو غیر اللہ کے لیے کیا تھا وہ ختم ہوا، ضائع ہو گیا۔ یعنی جس عمل پر نجات ہوئی وہ کام جو اللہ کے لیے کیا تھا۔ اس لیے ہر کام کرتے وقت ہم سب کی کوشش ہو کہ یہ کام اللہ کے لیے ہے، اور نیت بہت وزنی عمل ہے۔ نیت اگر درست ہو جائے، دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے بہت آگے چلا گیا، بارش بہت تیز ہو گئی۔ اب اس نے سوچا لوٹ کر جاؤں گا، اندھیرا چھا چکا ہے، جنگل ہے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، تو کوئی خیمہ نظر آئے میں اس میں ٹھہر جاؤں، تو اس کو ایک خیمہ نظر آ گیا۔ اس نے آواز دی خیمے کے باہر میں رات کو رکوں گا، اور جیسے ہی بارش ختم ہو گئی تو میں انشاءاللہ واپس اپنی منزل کی طرف جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس کو اپنے خیمے میں ایک کونے میں بٹھایا۔ نوجوان لڑکا تھا، اور ان کا قریب ہی جنگل کے ساتھ ہی ایک باغ تھا، انار کا باغ تھا۔ تو اس نے اکرام کے لیے جلدی سے گیا اور انار کا رس نکالا اور ایک گلاس میں لا کر مہمان کو پیش کیا۔ اب اسے پتہ نہیں وہی مہمان بادشاہ ہے، لیکن وہ مہمان بادشاہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا، شکار میں آگے نکل گیا، ساتھی کہیں دائیں بائیں ہو گئے، بکھر گئے، تو اب اس کو پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے۔ اب جیسے ہی رس لایا اس نے پیا تو بہت لذیذ تھا، بڑے ذائقے دار تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اس بچہ جو تھا وہ یتیم تھا، اس نے کہا یہ ہمارا باغ ہے، اور اللہ نے اس میں الحمدللہ بہت ذائقہ رکھا ہے اناروں میں۔ تو اس کی نیت میں فطور آیا کہ اتنا قیمتی باغ ہے اور اس کا رس اتنا بہترین ہے، دل میں سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ یہ باغ ان سے لے لیتا ہوں، باغ پہ قبضہ کر دوں گا، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ دل میں نیت کر رہا ہے۔ تو جس وقت اس نے پہلے رس نکالا تھا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ رس اتنا زیادہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا تھا اصل بات یہ ہے کہ جہاں تقویٰ ہوتا ہے، بادشاہوں کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہاں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔
اب جب اس نے اپنے دل میں نیت خراب کر دی تھی کہ میں یہ لوں گا، تو اب یہ کہا دوبارہ لاؤ، دوبارہ لے کر آیا توڑ کر، تو جیسے رس نکالا تو گلاس نہ بھرا، دوسرا تیسرا ڈالا پھر گلاس بھرا، جب دیا تو ذائقہ بہت ترش تھا۔ اس نے کہا دوسرا لاؤ، دوسرا لایا تو ذائقہ اور بھی ترش تھا، کڑوا تھا۔ تیسرے درخت سے لایا، وہ بھی کڑوا تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، پہلے لائے ایک انار سے گلاس بھر گیا، ذائقہ بھی اچھا، 3 لے کر آئے، ہر ایک کا ذائقہ بالکل تبدیل ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کی نیت کر دی، اور جب نیتیں بدل جاتی ہیں اللہ برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس دور کے صاحب کشف تھے لڑکے بھی، تقویٰ تھا، دینداری تھی، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی، تو اس نے فوراً نیت بدل دی کہ میں ان سے یہ باغ نہیں لوں گا۔ توبہ تائب ہوا، پھر کہا بیٹا پھر لے کر آؤ۔ کچھ وقت گزرا، پھر وہ لے کر آیا، جب نکالا پورا گلاس بھر گیا، اب جو پیا تو بہترین ذائقہ پہلے کی طرح۔ اس نے کہا اب کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے بادشاہ نے نیت انصاف کی کر دی ہے تو برکت لوٹ کر آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ میں ہی ہوں، بات بیٹا تم نے صحیح کی، میں نے نیت ظلم کی اللہ نے برکت اٹھا لی، میں نے نیت انصاف کی اللہ نے برکتوں کو لوٹا دیا۔ تو اصل چیز ہے نیت، اس لیے وہ فرما رہے میری بخشش اخلاص پر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی نیت کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے، اور یہ عمل بڑا طاقتور عمل ہے۔ تاریخ و مدینہ دمشق میں واقع ہے، مسلمہ بن عبد الملک کا دور تھا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی کوشش کی قلعہ فتح ہو جائے، نہیں فتح ہو رہا، سب دشمن قلعے میں ہیں اور اوپر سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو وہ تیر لگتا ہے، مسلمان کوشش بھی کرتے ہیں تو تیر مارے، ان کو تیر لگتا نہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، قلعے کی دیواریں بہت اونچی ہیں، راستہ بھی کوئی نہیں۔ آخر میں ایک تدبیر سامنے آئی کہ اگر کوئی نقب لگائے اور اندر داخل ہو جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے جا کر دروازہ کھول دے، باقی کوئی راستہ نہیں۔ تو مسلمہ نے کہا کوئی ساتھی جائے نقب لگائے اور اندر جا کر دروازہ کھول دے۔ تو ایک شخص جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور رومی سو گئے تو وہ پیچھے سے گیا، اس نے دیوار میں نقب لگایا اور اندر ایک دم داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ بس دروازہ کھلنا تھا، مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ وہ سوئے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، مسلمان لشکر گیا، اندر داخل ہوا، جو عورتیں تھیں بچے تھے ان کو کچھ نہ کہا، جو لڑنے والے تھے ان کو گرفتار کر دیا، یعنی مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اب مسلمہ نے اعلان کیا یہ جس نے نقب لگایا تھا اندر گیا تھا تو وہ آئے میں اس کو انعام دوں گا، کہ سب سے بڑا کارنامہ تو اس کا کارنامہ ہے، موت کے منہ میں جانا ہے، کیونکہ نقب لگاتے وقت ایک کی بھی آنکھ کھل جاتی اور پکڑا جاتا تو موت سامنے تھی۔ تو یہ جس نے لگایا وہ آئے، ہم اس کو انعام دیں گے۔ ایک دفعہ اعلان کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کوئی نہیں آ رہا۔ اب بادشاہ پھر کہتا ہے بھئی آؤ، میں امیر المومنین ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، تم آؤ، میں انعام دینا چاہ رہا ہوں، تم میری اطاعت نہیں کر رہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، لوگ سو گئے، تو ایک شخص آیا، چہرے پہ نقاب تھا، کسی کو پتہ نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ آ کر مسلمہ کے خیمے کے پاس آیا، ان کا جو محافظ تھا اس کو کہا حضرت سے ملنا ہے۔ اس نے جا کر بتایا، مسلمہ بن عبد الملک نے کہا بلاؤ، یہ اندر آیا۔ مسلمہ سے کہا آپ اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ وہ شخص آئے، لیکن اس شخص نے کہا ہے کہ میں ملوں گا، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھ سے میرا نام، میرے باپ دادا کا نام، خاندان اور نسب نہیں پوچھو گے، یہ نہیں پوچھو گے تیرا نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ نمبر 2، مجھے انعام نہیں دو گے۔ اس شخص نے کہا میں انعام نہیں لینا چاہ رہا، مجھے کسی قسم کا انعام نہیں چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے کوئی سرکاری عہدہ آپ دینا چاہو، اس کی وجہ سے کوئی عہدہ، کوئی منصب، تو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے یہ 3 شرائط ہوں گی تو پھر وہ آپ سے ملے گا، بتا دے گا۔ مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے، بس میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بہادر ہے کون؟ تو اس نے پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، کہا حضرت اللہ نے توفیق مجھے ہی دی تھی، تو میں ہی ہوں جس نے نقب لگایا۔ تو مسلمہ نے کہا تم نے کیوں منع کیا کہ میں اب آپ سے نہ نام پوچھ سکتا ہوں، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ ایڈریس، نہ انعام؟ تو آپ نے تو پابندی لگا دی، پہلے کچھ نہیں پوچھو گے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جس ذات کے لیے یہ نیکی کی ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے، خاندان بھی جانتا ہے۔ میں دنیا کا انعام لینا نہیں چاہتا، میں آخرت کا اجر و ثواب چاہتا ہوں۔
اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا مجھے انعام نہیں چاہیے، نہ آپ مجھے کوئی عہدہ دیں اور نہ میرے سے میرا نام و نسب معلوم کریں۔ جس اللہ کے لیے کیا ہے اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بس وہی مجھے بدلہ دے گا۔ دنیا کا حقیر بدلہ لے کر میں آخرت کے اجر و ثواب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مسلمہ اس دن کے بعد جب دعا کرتا تھا تو کہتا تھا اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر اس نقب والے کے ساتھ کرنا، کہ جتنا اخلاص اس کی زندگی میں نے دیکھا کسی میں نہ دیکھا۔ تو بہرحال میں نے ایک عمل عرض کیا، ہم چاہیں حسن خاتمہ ہو اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے وہ ہے زندگیوں میں اخلاص ہو۔